یاد رکھیں، مرد کا کام ہوتا ہے کمانا اور عورت کا کام ہوتا ہے گھر میں برکت لانا، اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ایک عورت پرسکون، خاموش اور ایک خوبصورت زندگی گزار رہی ہو۔ یعنی ہر عورت کی ذمے اللہ پاک نے بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہیں، جیسے گھر کے کام، بچے، صفائیاں اور ہر چیز، اور ساتھ ساتھ میں اللہ پاک نے عورت کے اپنے اوپر بھی کچھ حقوق رکھے ہیں جو کہ ہم ہوم میکرز بالکل ہی بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور نعوذ باللہ اللہ سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو کس طریقے سے گھر کو سنبھالنا ہے کہ اچھے طریقے سے اور ساتھ ساتھ پرسکون رہتے ہوئے۔ ہاں جی، گھر کے کام سبھی عورتوں کو کرنے ہوتے ہیں، پر آپ کتنی عورتوں کو دیکھتی ہوں گی جو پرسکونیت سے گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں، اور کتنی ہی عورتوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ بے سکون رو کر، چھپڑ کر، بچوں کو مار کر، چڑچڑا پن کرے گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہوتے ہیں دو فرق دو عورتوں کے درمیان۔ تو یہ فرق کیا ہے اور یہ فرق کس طرح پڑتا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہم ہوم میکرز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ ٹینشن میں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں سوچ کے کہ آخر میں ہم ٹوٹلی انزائٹی گھیر لیتی ہے اور ہم زندگی کو جینا ہی بھول جاتے ہیں۔ تو چلے آئیں ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو بھی شیئر کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ ایسے کون سے کام کیے جائیں کہ انشاءاللہ آپ ان مسئلوں سے آسانی سے نکل جائیں گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے، درود پاک اور استغفار کو لازم کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، اکثر میں آپ لوگوں کو ویڈیوز میں مسائل کے حل بتا رہی ہوتی ہوں، وظائف بتا رہی ہوتی ہوں، تاکہ میری بہنوں کو گھر کے کاموں میں مدد مل جائے۔ تو آج کیا ہوا کہ صبح میں ولیمہ تھا، ہم شادی میں گئے، اور صبح میں نارمل جو گھر کے کام ہوتے ہیں، بیٹی نے میں نے برتن دھو لی، پوچھا لگا لیا، بیٹی نے جھاڑو لگا لیا، اس طریقے سے ہم نے گھر کے کام کیے اور ہم چلے گئے ولیمے پر۔ ولیمہ کھا کے آ گئے، تھکے ہوئے تھے، تھوڑا لیٹ گئے، شام تک آرام کیا۔ اب شام کو کیا تھا کہ صبح جب اتنا کام نہیں کیا نا تو تھوڑی موٹیویشن تھی کہ چلو کچھ کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم ریکارڈنگ کرنا اور میں کام کروں گی۔ پہلے تو میں نے اپنے فریزر کو تھوڑا بہت جو انٹائڈی ہوا تھا اسے سنبھال لیا اوپر سے، ڈیپ کلیننگ میں ابھی نہیں کری، صاف ہی ہے، لیکن یہ عید سے ایک ہفتہ پہلے پورا کا پورا خالی کر کے اچھے سے میں ڈیپ کلین کروں گی۔ ایز یوزول میں اسی طریقے سے کر رہی ہوتی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں آ گئی تھی پھر اپنے کمروں میں، کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے، سردی اب ختم ہو چکی ہیں، بارشوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو پردے وغیرہ ہٹائے، اچھے سے ساری پہلے تو جھاڑ لیا، ڈسٹنگ کی، پھر اس کے بعد جو ہے نا ساری اپنی دیواروں کی، ایون پتہ ہے آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ میں اتنی زیادہ لو جا رہی ہوں نا ان دنوں میں کہ میں گھر کا کام وغیرہ سب کچھ کر لیتی ہوں، لیکن ہے نا میں نے اتنے دنوں سے نا اپنے گھر سے جالے وغیرہ نہیں ہٹائے تھے، یعنی عید کی جو صفائیاں ہوئی تھی نا اس کے بعد سے اب تک میں نے گھر میں جالے نہیں ہٹائے تھے، اور تھوڑے تھوڑے جالے آنے شروع ہو گئے تھے۔ تو نہ مجھے تھوڑی موٹیویشن ملی تھی، میں نے کہا چلیں آج موٹیویشن ملی ہوئی ہے نا، ہمت ہے تو سارے کام ہو جائیں گے۔ تو میں نے بھی اپنی بیٹی کو پکڑا ویڈیو کے لیے، کچھ اس کی ہیلپ لی، کچھ میں نے کیا، اور اپنے پردے وغیرہ پہلے تو صبح میں ولیمے میں جانے سے پہلے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو پریس کر کے گئی تھی کہ مجھے یہ تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ صبح ہی میں نے سوچا تھا کہ اب میں نے اتنا بکھیڑا نہیں نکالا، کیونکہ کوہاٹ میں جو ہے نا ولیمے ہمارے صبح کے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا صبح میں ولیمے میں جانا ہے تو کیا شام میں سارے کام جو ہے نا ایکسٹرا کام وہ کر لوں گی، اور پھر جب منڈے کو پھر اپنی ترتیب کے حساب سے وہی گھر کی سارا جھاڑو پوچھا سنبھالنا کھانا وغیرہ ہوگا۔ یہ جو ایکسٹرا کام ہے نا یہ میں نے کیا کیا کہ رات کو ایک ترتیب بنا لی۔ یار میں آپ لوگ کو بول رہی ہوں نا کہ میں بھی اس ٹراما سے گزری، یہ بھی ایک ٹراما ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دن میں جو ہے نا اپنے اوپر گھر کی صفائی بھی ڈال دی، کام کاج کپڑے دھونے، رسیوں پر ڈالنے، استری، یہ وہ، اور ساتھ ساتھ پھر یہ جو کام آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، جیسے اب موسم بدلا تو قالین کارپیٹ ہٹائیں، اس کے بعد جو ہے نا پردے ہٹا لیے، اس کے بعد یہ پنکھے صاف کرنا، ڈسٹنگ کرنا، الماریوں کی صفائی، ہم سب کے سب کام صبح میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو بانٹنا ہی نہیں سیکھا۔ ہم نے شروع سے یہ دیکھا ہے نا اپنی ماؤں کو کہ وہ سارے کام صبح میں کر رہی ہوتی تھی، جی بالکل وہ اچھا کرتی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن بات یہ ہو گئی ہے کہ اب تھوڑی
اس پوائنٹ پہ آ کے نا زندگی تھوڑی چینج ہو گئی ہے. ہم لوگ اب پہلے ہماری مائیں 40 سے 50 کے درمیان لو رہنا شروع ہوتی تھی، اور ہم لوگ جو ہے نا کیونکہ سیزیرین ہوئے ہیں، بچے آپریشن کے ساتھ ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد اور مسائل، تو کیا ہوتا ہے کہ آج کل کی جو جیسے میں اپنی بات کر رہی ہوں، جیسے ہم مائیں ہیں تو ہم تھوڑی لو ہو گئی ہیں. اب وہ ایکٹیونیس ہمارے اندر نہیں رہی جو ہماری ماؤں کے اندر اب تک ماشاءاللہ ہے اور ہوتی تھی. ہم لوگ اب سے یعنی ہم 20 میں جا رہے ہیں نا، 30 میں انٹر نہیں ہوئے، لیکن 20 سے 30 کے درمیان میں جو ہے نا ہمارے دل کے زور کہتے ہیں نا ختم ہو گئے ہیں. نہ جسم میں زور ہے، نہ دل میں زور ہے، اور نہ اتنی برداشت ہے کہ کوئی ہمیں کوئی فضول بات کرے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارے کے سارے کام جب صبح اکٹھے کر لیتے ہیں نا تو ہم لوگ ٹینشن میں آٹومیٹکلی جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. دیکھیں ایک عادت اگر آپ اپنائیں گی نا تو آپ کی زندگی بہت سکون میں آئے گی، اور وہ یہ ہے نا کہ اپنے کاموں کو بانٹنا سیکھ لیں. ایک تو ساری کی ساری گھر کی ذمہ داری آپ کوشش کریں اپنے سر نہ لیں. کچھ کام جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ بھی کریں کہ دیکھیں آپ شام میں آئیں گے تو آپ یہ کر لیں گے. ویسے نارملی تو میں نے بھی یہ تجربہ کیا ہے کہ ہسبینڈ اتنا دل سے کوئی گھر کام کر نہیں رہے ہوتے، اور نہ وہ کرتے ہیں، شام میں تھکے ہوئے آتے ہیں تو بس موبائل، آج کل تو موبائل نے بہت تباہیاں مچائی ہوئی ہیں، بس موبائل کے اندر گھس گئے تو پھر رات ہو گئی، تو وہ تو نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کام تھوڑے مینیج کرنے آنے چاہیے، اور ساتھ میں بچوں کی تربیت میں تھوڑے کام ایڈ کریں. اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ میری بیٹی 9-10 سال کی ہو رہی ہے تو میں اس کو نا گھر کے کاموں میں ٹریننگ دینی شروع کر دی ہے. آٹا گوننا سکھا دیا اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے سکھا دیا. جیسے مجھے کوئی کام کرنا ہے تو میں اس کو بولتی ہوں تم یہ کام کر لو، اور پھر ایک اس کی عادت بنائی. یہ نہیں کہ ایک دن کرایا اور اس کا پیچھا چھوڑ دیا، نہیں، اس کی عادت میں یہ چیز ڈال دی. اب وہ خود مجھے کہہ رہی ہوتی ہے شام میں کہ ماما آٹا تو نہیں گوندنا ہے، ماما کوئی کام تو نہیں ہے، ماما میں برتن دھو لوں دوپہر کے. تو اس طریقے تھوڑی تھوڑی ذمہ داری نا میں نے اپنے بچوں کے لیے بھی ڈالنی شروع کر دی. بیٹے سے دسترخوان لگوا لیا، ہٹوا لیا. کبھی بیٹے کو پوچھا بنا کے دے دیا کہ تم، میں بیٹی بھی جھاڑو لگائے گی تم پوچھا لگاؤ گے. تو اس طریقے سے اپنے کاموں کو بانٹنا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم سارے کام خود کر لیں اور ایک دن میں کر لیں اور ایک وقت میں کر لیں، اور یقین کریں ہمیں کوئی بھی اس چیز کا انعام نہیں دے رہا ہوتا. میں نے اور میری بیٹی نے مل کر سارا کا سارا کمرہ صاف کر لیا. اچھا یہ کمرہ میرا تقریباً بند ہوتا ہے، آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے ویڈیو میں، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ مٹیاں اور وہ جو جالے اور سب اسی کمرے میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں. حالانکہ شاید ہم ان کمروں کی روز صفائی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کمرے کی یہ کہ 1-2-3 دن چھوڑ چھوڑ کے میں صفائی کرتی ہوں تو شاید تبھی بھی. لیکن یہ کہ بہت زیادہ اس کمرے میں میس ہو جاتا ہے. تو میں نے اب پہلے یہ تھا کہ میں روزانہ پورے گھر کی صفائی کرتی تھی، یعنی دونوں کمرے بھی، ساتھ میں کچن، سارے کام. لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ دیکھا کہ میں تو کاموں میں اپنے آپ کو اتنا ختم کر رہی ہوں نا کہ پھر جب مجھے میری ضرورت ہوگی تو میں ختم ہو چکی ہوں گی. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے گھر کے کاموں کو تھوڑا محدود کر لیا ہے. اب جو ہے نا میں صبح میں جھاڑو پوچھا کر لیتی ہوں، جو نارملی کام ہوتے ہیں. دوپہر کھانا بنا لیا، روٹیاں ڈال دیں، اور نہ خود فریش ہو گئی، نماز قرآن پڑھ لیا. اس کے بعد دوپہر تک کھانا وغیرہ بنا لیا، پھر بچوں کو دیا، پھر دوپہر میں تھوڑا آرام کر لیا، یوٹیوب کی ایڈیٹنگ کر لی، کبھی وائس اوور. زیادہ تر میں دوپہر میں ہی کر رہی ہوتی ہوں. اور پھر جو ہے نا شام میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بیٹی کو آٹے میں لگا دیا، آٹا واٹا گوند لے گی. صبح جیسے میں پہلے صبح پکا مست آٹا گوندتی تھی تو بہت زیادہ ٹائم ٹیکن ہو جاتا، بہت زیادہ تھک جاتی تھی. اب میں نے آٹے کو شام پہ ڈال دیا ہے تھوڑا. شام میں جب گوندتے صبح وہ اچھے سے بائنڈنگ بھی ہوئی ہوتی ہے، اور روٹیاں بھی بہت ملائم بنتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا اب یہ جو جالے ہٹانا، یہ سب کام جو ہے نا یہ میں نے ایک مطلب شیڈیول بنایا ہے کہ اگر صبح منڈے ہے نا تو اتوار کی رات کو میں اور میری بیٹی لگ کے سب کچھ کر لیتے ہیں، اور پھر جھاڑو لگا کے سو جاتے ہیں. اور جب صبح اٹھتی ہوں تو گھر تقریباً فریش ہوتا ہے. نارملی کے جو کام ہوتے ہیں وہی کرنے ہوتے ہیں. اس طریقے سے زندگی کو آسان بناتی ہوں. اور بات رہی ان عورتوں کی جو گھر کے کام پرسکونیت سے کرتی ہیں، اور ان عورتوں کی جو چڑچڑاپن کر کے بچوں کو مار دھاڑ کر کے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے اسٹریس کا، سوچنے کا، اور اپنے اوپر جو ہے نا ان عوامل کو طاری کرنے کا. یعنی کہ ہم لوگ سب سے بڑی مسئلہ یہ نا کہ ہم لوگ اپنے اوپر گھر کے کاموں کو جو ہے نا ہیوی کر لیتے ہیں، اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، ان کو اتنی طاقت دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر ہی حاوی ہو جائیں. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے کاموں کو تھوڑا لائٹ لینا ہے. دیکھیں دماغ پہ، اپنے سوچ پہ کام شروع. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا طاقت دی ہے؟ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے. وہ شعور اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا، جنات کو بھی نہیں دیا، جانوروں کو بھی نہیں دیا، کسی مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا. صرف انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ مطلب عقل دی ہے، سوچنا، سمجھنا، کام کرنا. تو ہم لوگ وہ شعور استعمال ہی نہیں کرتے، اور
پاگلوں کی طرح مطلب اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں گھر کاموں کو. تو بس اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی کام کریں لیکن ایک پرسکونیت ہو، آپ کے گھر پرسکون ہو، کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا گھر پرسکون ہو، لیکن اتنا جنجال ہوتا ہے، پھر رشتوں کا دباؤ، بچوں کا تنگ کرنا، گھر کے کام، ہم پورے طریقے سے اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. اور اس کا راستہ نکالنے کا یقین کریں کوئی بھی نہیں بتاتا، کوئی بھی نہیں. یہ اگر ہم اسٹریس میں گئے ہیں نا تو اب اسٹریس میں سے ہمیں خود ہی باہر نکلنا ہے. تو سب سے بڑی چیز تو آپ کے ساتھ میں اسکرین پہ دعا بھی شیئر کروں گی، آپ نے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے. آپ جس ٹائم بھی پڑھیں، رات کو سوتے وقت پڑھیں، یاد کر لیں یا پھر اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں اپنے پاس. آپ اس دعا کا اہتمام کریں، یقین کریں آپ کی زندگی میں سکون بہت آئے گا. اور پلس آپ نے خود کے اوپر محنت کرنی شروع کر دینی ہے کہ میں کس جگہ غلطی کر رہی ہوں، کیوں میں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہوں، کیوں میں بچوں کو مار رہی ہوں. ان کاموں کی خاطر یہ کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. یقین کریں ہم مر جائیں گے، ہم ختم ہو کہتے ہیں نا، عورت کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اسے کس وقت مرنا ہے، تو وہ جو ہے نا کھانا پکا کر، بچوں کو نہلا کے، ان کے کپڑے دھو کر، استری کر کر رکھ کر پھر رخصت ہوتی دنیا سے. تو بات یہ ہے کہ یہ کام کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. آپ اپنے گھر کو اہمیت دیں، اپنے بچوں کو اہمیت دیں اور اپنے کاموں کو تھوڑا بانٹ لیں. کچھ کام دن میں کریں، کچھ کام رات میں کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے اسٹریس پر بھی محنت کریں. یعنی یہ جو آپ کاموں کا اسٹریس لے رہی ہیں اس کو لینا چھوڑ دیں. آپ کا دل نہیں کر رہا، چھوڑ دیں، پھینک دیں کام کو، نہ کریں. لیکن اپنے گھر کو اسٹریس میں نہ ڈالیں، اپنے بچوں کو اس پریشانی میں بالکل بھی نہ ڈالیں. اور یقین کریں آپ ایک پرسکون نسل جو ہے نا تیار کریں گی. اور اگر آپ خود بے سکون ہوں گی، خود آپ جو ہے نا پریشان ہوں گی، تو یقین کریں آپ کبھی بھی ایک اچھی نسل پروان نہیں چڑھا سکتی. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تو اس طریقے سے میں نے گرمیوں کے لیے اپنے گھر کو ماشاءاللہ سے تیار کر لیا تھا. تو لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.